اچھا جی، تو آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ رابرٹ کیوساکی کی کتاب ہے۔ جی 1997 میں آئی تھی اور پرسنل فنانس کی دنیا میں تو تہلکہ مچا دیا تھا اس نے۔ بالکل۔ سنا ہے 4 کروڑ سے زیادہ کاپیاں بکی ہیں اس کی۔ جی ہاں، یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا کہتے ہیں بنیادی نظریات کیا ہیں، خاص طور پر وہ پہلو جو پیسے، کام اور دولت بنانے کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ یقیناً، اور کتاب کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کیوساکی اپنے 2 والدوں کی کہانی استعمال کرتے ہیں نا؟ ہاں، وہ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ والی بات۔ جی، ایک ان کے اپنے والد، پڑھے لکھے مگر مالی طور پر مشکلات کا شکار، وہ پور ڈیڈ، اور دوسرے ان کے دوست کے والد جو کم پڑھے لکھے تھے مگر کافی امیر تھے، وہ رچ ڈیڈ۔ اچھا، تو ان دونوں کے پیسے کے بارے میں جو بالکل مختلف نظریات تھے وہی اسباق کی بنیاد بنتے ہیں۔ صحیح۔ تو کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے، اور یہ مجھے کافی اہم لگا، کہ ہمارا جو اسکول سسٹم ہے وہ ہمیں پیسے کے بارے میں کچھ سکھاتا ہی نہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کتاب کا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اسکول ہمیں زندگی کی اتنی اہم مہارت سکھانے میں ناکام ہے؟ کیوساکی تو کہتے ہیں کہ یہی مالی مشکلات کی جڑ ہے۔ وہ یہی دلیل دیتے ہیں۔ وہ رسمی تعلیم ڈگریوں سے زیادہ مالیاتی خواندگی یا فائنینشل لٹریسی پر زور دیتے ہیں۔ مالیاتی خواندگی؟ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ صرف پیسہ کمانا؟ نہیں، صرف کمانا نہیں۔ کتاب کا فوکس اس بات پر زیادہ ہے کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، اکاؤنٹنگ کی بنیادی باتیں سمجھنا، سرمایہ کاری کیسے کام کرتی ہے، مارکیٹ کیا چیز ہے، ٹیکس کے قوانین کیا ہیں، یہ سب سمجھنا ضروری ہے۔ چاہے آپ نوکری کرتے ہوں یا اپنا کاروبار۔ بالکل، سب کے لیے اہم ہے۔ اور پھر وہ تصور آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ مشہور ہے، اثاثے بمقابلہ واجبات، ایسٹس ورسز لائبلٹیز۔ جی ہاں، کیوساکی کا وہ مشہور جملہ ہے نا، امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، غریب اور متوسط طبقہ واجبات خریدتا ہے، جنہیں وہ غلطی سے اثاثے سمجھ بیٹھتا ہے۔ بالکل، یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ دیکھیں، یہ اصل میں ایک ذہنی تبدیلی کی بات ہے۔ آپ پیسے کو دیکھتے کیسے ہیں؟ اثاثہ سادہ لفظوں میں وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، جیسے کوئی پراپرٹی جس سے کرایہ آتا ہو، یا ایسے سٹاکس جن سے منافع ملتا ہو۔ ٹھیک ہے، اور واجبات؟ وہ چیزیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالیں، جیسے گاڑی کا قرض یا کریڈٹ کارڈ کا سود، یا حتیٰ کہ آپ کا اپنا گھر اگر اس سے کوئی آمدنی نہیں ہو رہی۔ اوہو، یہ تو بڑی مختلف بات ہے۔ عام طور پر تو لوگ گھر کو سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ جی، کیوساکی کے مطابق آپ کا ذاتی گھر جب تک وہ آمدنی نہ دے، تکنیکی طور پر ایک واجبات ہے، کیونکہ اس پر خرچے ہوتے ہیں، رہن، مارٹگیج، ٹیکس، مرمت وغیرہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جمع کی جائیں جو آپ کے لیے پیسہ کمائیں۔ بالکل، آمدنی پیدا کرنے والے اثاثے، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ کتاب میں نوجوانوں کے لیے بھی ایک مشورہ ہے کہ کیریئر کے شروع میں تنخواہ سے زیادہ سیکھنے پر فوکس کرو۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسی نوکریاں ڈھونڈو جو آپ کو قیمتی مہارتیں سکھائیں، جیسے سیلز، مارکیٹنگ، بات چیت، لیڈرشپ وغیرہ۔ بالکل، یہ اصل میں اپنے آپ میں ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ ہو سکتا ہے آج تنخواہ کم ہو، لیکن جو ہنر آپ سیکھ رہے ہیں وہ کل آپ کو کئی زیادہ کمانے میں مدد دے گا۔ یعنی مستقبل کے لیے خود کو تیار کرنا۔ جی، سوچنا کہ 5 سال بعد آپ کیا بیچ سکیں گے مارکیٹ میں، کون سی نئی صلاحیتیں ہوں گی آپ کے پاس۔ اچھا، ایک اور چیز جس کا ذکر ہے، اور شاید کچھ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، وہ ہے کارپوریشنز کا استعمال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر یہ قانونی ڈھانچے کی بات ہے، جیسے اپنی کمپنی بنانا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذاتی اثاثے جیسے آپ کا گھر کاروباری قرضوں یا مسائل سے محفوظ رہیں۔ اچھا، ایک قانونی دیوار کی طرح۔ جی، آپ کے ذاتی اور کاروباری مالیات کے درمیان۔ کتاب اسے ٹیکس کم کرنے اور اثاثوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بتاتی ہے۔ اور ساتھ ہی کتاب ناکامی کے ڈر سے نکلنے اور کیلکولیٹڈ رسک لینے کی بھی بات کرتی ہے۔ ہاں،
کیونکہ یہ سب چیزیں اثاثے بنانا، نئی مہارتیں سیکھنا، قانونی ڈھانچے، رسک لینا، یہ سب مل کر آپ کو ایک مقصد کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے غیر فعال آمدنی، یعنی پیسو انکم، اور مالی آزادی۔ مالی آزادی یعنی وہ مقام جہاں آپ کے اثاثوں سے اتنی آمدنی ہو رہی ہو کہ آپ کے ماہانہ اخراجات آرام سے پورے ہو جائیں، چاہے آپ روزانہ کام پر جائیں یا نہ جائیں۔ واہ، یہ تو واقعی آزادی ہے۔ اچھا، تو اس کتاب کی اصل طاقت کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اتنی مقبول کیوں ہوئی؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پیسے کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں، یہاں تک کہ نوکری کے بارے میں سوچ بدل دیتی ہے۔ ہاں، یہ ذہن کو جھنجھوڑ دی ہے۔ جی، اور اس کا انداز بہت سادہ ہے، کہانی کی طرح، تو عام قاری بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ لوگوں کو تحریک دیتی ہے نا کہ وہ بھی کچھ کریں، سرمایہ کاری کریں یا اپنا کام شروع کریں۔ بالکل، بہت سے لوگوں کے لیے یہ پہلا قدم ہوتا ہے مالی معاملات میں سنجیدگی سے سوچنے کا۔ لیکن اس پر تنقید بھی تو ہوتی ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف عمومی باتیں کرتی ہے، کوئی ٹھوس عملی مشورہ کم ہی ملتا ہے۔ جی، یہ ایک عام تنقید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفہ زیادہ ہے، عملی گائیڈ کم۔ اور کچھ مشورے، جیسے روایتی نوکری کو اتنا برا سمجھنا، وہ شاید سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسک کو کم اور فائدوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتی ہے۔ رسمی تعلیم پر بھی اس کا نظریہ تھوڑا متعصبانہ لگتا ہے۔ اور وہ کمرشل پہلو بھی ہے کہ یہ کتاب کیوساکی کے دوسرے کورسز اور سیمینارز وغیرہ کو بھی فروغ دیتی ہے۔ بالکل، یہ سب اہم نکات ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کو ایک نقطۂ آغاز سمجھنا چاہیے، ایک مکمل مالیاتی حل نہیں۔ یعنی اس کو پڑھیں، سوچیں، لیکن اندھا دھند عمل نہ کریں۔ جی، ضروری ہے کہ اس کے خیالات کو تنقیدی نظر سے دیکھیں اور مزید تحقیق کریں، پیشہ ورانہ مشورہ لیں اور ٹھوس مالیاتی منصوبہ بندی کریں، جیسے رسک مینجمنٹ، ڈائیورسفیکیشن، ایمرجنسی فنڈز کی اہمیت۔ ان چیزوں پر کتاب زیادہ بات نہیں کرتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا اصل کام شاید پیسے کے بارے میں ہماری سوچ بدلنا ہے۔ یہ کوئی مکمل روڈ میپ نہیں، پر ایک کیا کہتے ہیں سمت دکھا سکتی ہے۔ بالکل، یہ روایتی مالی راستوں پر سوال اٹھانے کی ہمت دیتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال شاید سب کے ذہن میں آئے گا، ان خیالات کو سننے کے بعد پیسے یا کیریئر کے بارے میں ہمارا کون سا پرانا مفروضہ ایسا ہے جسے شاید دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے؟ بہت خوب۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔